اگر آپ کو ہر وقت ٹینشن رہتی ہے تو 5 آسان ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس سے آپ اپنے دماغ کو آزاد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا دماغ دن میں تقریباً 60,000 خیالات پیدا کرتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر خیالات تو ماضی کے پچھتاوے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا مستقبل کے خوف کے ساتھ، اور یہی چیز ہمیشہ ہمیں اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنے کا شکار بنا دیتی ہے۔ اب آپ خود سوچئے، جب ایک شخص ہر چھوٹی بڑی بات کو بار بار ذہن میں ریپیٹ کرتا ہے، اپنے فیصلوں پر سوال اٹھاتا ہے یا خود کو ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے کی گہرائی میں پاتا ہے، تو ذہنی سکون کیسے ممکن ہے؟ یعنی نیورو لنگوسٹک NLP جیسے سائنس اور پروگرامنگ نے ہمیں اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کچھ سادہ مگر زبردست طریقے بھی بتائے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ ہے تھاٹ لیبلنگ، یعنی خیالات کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیبل کرنا ہے، نام دینا ہے۔ یہ ٹیکنیک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ پر مبنی ہے، جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جب آپ اپنے خیالات کو پہچان کر ان کا لیبل لگا دیتے ہیں، جیسے کہ یہ خوف ہے، لیبل لگا دیں، یہ مایوسی ہے، لیبل لگا دیں، تو آپ کے دماغ میں ایک امیگڈیلا کی سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں جو کہ خوف اور دباؤ کی رسپانسبل ہوتی ہیں۔ NLP جو ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں اسے ڈسوسیشن ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے، یعنی خود کو اپنے خیالات سے ڈس ایسوسیٹ کر دینا۔ جب آپ خود کو خیالات سے الگ کر دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ پر قابو پانا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ وہ ہے 1 2 3 4 5 یعنی گراؤنڈنگ ٹیکنیک۔ یہ ایک پریکٹس، ایک عملی پریکٹس ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو لمحے بھر میں کیا کرتی ہے؟ واپس لے آتی ہے۔ 5 چیزیں دیکھیں، 4 چیزیں آپ چھوئیں، 3 آوازیں سنیں، 2 خوشبوئیں محسوس کریں اور 1 ذائقہ چکھنا ہے آپ نے، یعنی 5 4 3 2 1۔ یہ پریکٹس آپ کے ذہن کو موجودہ لمحے میں لے آتی ہے اور اوور تھنکنگ کے سلسلے کو فوراً روک دیتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق یہ پریکٹس دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتی ہے اور سٹریس ہارمونز جیسے کورٹیسول جیسے ہارمونز جو ہوتے ہیں اس کو سطح جو اس کی اس کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے پیٹرن انٹرپٹ، یعنی سوچ کے پیٹرن کو توڑ دینا۔ NLP میں یہ ایک مشہور ٹیکنیک ہے جس میں آپ جیسے ہی اوور تھنکنگ کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو فوراً کسی دوسری سرگرمی میں خود کو مصروف کر دیں، جیسے ٹہلنا، پانی پینا یا کسی دوست کو فون کرنا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر ایک رکا ہوا دائرہ جو بار بار گھوم رہا ہوتا ہے اسے جھٹکے سے توڑا جائے تاکہ نیا اور مثبت پیٹرن جو ہے نا وہ جنم لے۔ اب ہم چوتھے طریقے کی بات کریں گے، وہ ہے پاور آف کویسچنز، یعنی سوالات کی طاقت۔ NLP کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کے سوالات ہی آپ کے جذبات کی ڈائریکشن طے کرتے ہیں۔ اگر آپ بار بار خود سے سوال پوچھتے ہیں، اگر یہ غلط ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذہن منفی خیالات میں گم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں اسے کیا سیکھ سکتا ہوں یا اس میں چھپی ہوئی بہتری کیا ہو سکتی ہے، تو دماغ کا پورا فریم بدل جائے گا۔ ہارورڈ کی ایک تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مثبت سوالات دماغ میں ڈوپامین ریلیز کرتے ہیں جو خوشی اور اطمینان کے باعث بنتی ہے۔ 5واں اور آخری طریقہ وہ ہے رائٹنگ تھراپی، یعنی خیالات کو کاغذ کے اوپر اتار دینا۔ جب آپ سوچوں کو صرف ذہن میں رکھتے ہیں تو وہ پھیلتی رہتی ہیں، لیکن جب آپ انہیں لکھ لیتے ہیں تو ایک حد میں آ جاتی ہیں۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس کی ایک سٹڈی کے مطابق روزانہ 15 منٹ تک دل کی باتیں لکھنے سے انزائٹی میں نمایاں کمی آتی ہے، اور NLP میں اسے ایکسٹرنلائزنگ ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے، یعنی خیالات کو اندر سے باہر نکال دینا۔ آخر میں یاد رکھیے، اوور تھنکنگ ایک عادت ہے جو آپ کی مرضی اور پریکٹس سے بدلی جا سکتی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے ناممکن بھی نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا علم چاہیے، کچھ عملی اقدامات چاہیے، اور مستقل مزاجی آپ کو اس ذہنی قید سے آزاد کر سکتی ہے۔ اور جیسے ہی آپ ذہنی سکون کے اس سفر پر قدم رکھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ جب دماغ خاموش اور دل مطمئن ہو تو یقین مانیں آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔